السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 12 سورۃ البقرہ آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ آج اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ آج اس کا لیکچر ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی تک سورۃ البقرہ کی 20 جو آیات ہوئی ہیں اس کا پہلے میں خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سورۃ البقرہ کی جو 20 آیات گزری ہیں ان میں سے شروع کی جو 4 آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے اصل میں 20 آیات کے اندر جو اقوام عالم تھے، جو عالم کے اندر 3 طرح کے گروہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی صفات، پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 20 آیات کے اندر بتلا دی۔ شروع کی 4 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا بتایا کہ مومن کون ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں اور ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 2 آیات کے اندر کفار سے ریلیٹڈ بتلایا کہ کفار کون ہیں، کیا کیا صفات ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر کافر تھے ان کے بارے میں اللہ نے بتلایا۔ پھر ان کا انجام کیا ہوگا اللہ نے وہ بھی بتلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیات کے اندر رکوع کے آخر تک ایک بہت زیادہ آیات ہیں 13، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا تھا اور وہ تھے منافقین، کہ منافقین کون کون ہیں، منافقین کی خصلتیں کیا ہیں، منافقین کی عادات کیا ہیں، منافقین کے اندر جتنی بری خصلتیں پائی جاتی تھی تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی طور پر تذکرہ کیا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالوں کے ذریعے اور زیادہ واضح اور کلیئر کر کے بتلا دیا کہ منافقین کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کر دی۔ اچھا، یہاں سے اب جو ہمارا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈسکس کرنا اسٹارٹ کریں گے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ہم جو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے دین کے اندر ضروری ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو رکوع ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے جو آگے ہمارا انشاءاللہ رکوع چلے گا، اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 اہم بنیادی مضامین بتلائیں گے ہمیں، 4 اہم بنیادی مضامین بتائیں گے اس رکوع کے اندر۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر عقیدہ توحید بتلایا، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، کیونکہ جس کا توحید پہ عقیدہ ہی نہیں ہے اس کے پھر آگے کے اعمال معتبر ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کے اندر توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسے بندے کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، معذرت کے ساتھ کوئی چیز اس کی قبول نہیں ہے۔ عقیدہ توحید یہ ہماری بنیاد ہے، کسی بھی عبادت کی بنیاد عقیدہ توحید ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے گروہ کا تذکرہ کرنے کے بعد سب سے بنیادی جس چیز کا تذکرہ کیا وہ سب سے پہلے عقیدہ توحید کا کیا۔ تو انشاءاللہ آج آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عقیدہ توحید کو بتلائیں گے کہ توحید ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلائیں گے۔ پھر اس سے اگلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو بیان کریں گے، عقیدہ رسالت ہے دوسرے نمبر پہ، موسٹ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ توحید کے بعد دوسرا اہم عقیدہ ہمارا رسالت پہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ عقیدہ رسالت بھی ضروری ہے۔ دوسرا جو اہم مضمون اس کے اندر ذکر ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ہوگا، ٹھیک ہے، عقیدہ رسالت ہوگا۔ تیسرا جو اس کے اندر مضمون اس رکوع کے اندر ذکر کیا جائے گا وہ ذکر کیا جائے گا قرآن پہ، قرآن کی حقانیت، کہ قرآن حق ہے، سچ ہے، اللہ کی وحی ہے، وحی الہی ہے، کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تمام کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ تیسرا اہم مضمون اس میں ذکر ہوگا۔ اور چوتھا جو اہم مضمون اس کے اندر ذکر ہوگا وہ ہوگا عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے، اس کے اوپر انشاءاللہ ساری بات ہوگی۔ تو یہ 4 اہم مضامین کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، بات ہوگی۔ تو ان 4 میں سے آج ان 2 آیات کے اندر جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، انشاءاللہ اس کو کھول کے بیان کریں گے۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ واضح ہو جائے گی ساری چیزیں۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ یا ایھا یہ خطاب کے لیے آتا ہے،
جیسے سامنے ہم کوئی بندہ ہمارے سامنے، ہم اس کو خطاب کرتے ہیں نا، اے فلاں، اے کا لفظ یوز کرتے ہیں، تو یہ عربی کے اندر یا کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الناس، ٹھیک ہے، اے لوگوں، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، یا ایھا الناس پوری انسانیت کو اللہ نے متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آخر مرتے دم تک اور قیامت تک جو آخری انسان آئے گا، سب کے لیے یہ خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ ہر طرح کا انسان آ گیا، کافر، مشرک، دہریہ، قادیانی، سب آ گئے اس کے اندر۔ اعبدوا ربکم، اعبدوا عبادت سے نکلا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا عبادت سے نکلا ہے، ربکم، اللہ فرما رہے ہیں اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب کیوں عبادت کرو، کس وجہ سے عبادت کرو، سوال آتا ہے بھئی کیوں عبادت کریں؟ اس کی وجہ اللہ بتا رہے ہیں، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا۔ اب ایک بندہ، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں عدم سے جب وجود میں لایا، تو جو شخص ہمیں وجود دے رہا ہے، جو ذات ہمیں وجود عطا کر رہی ہے، ہمارے وجود کا سبب بن رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ عبادت کے لائق ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو غلام بن کے رہیں اور اس کی عبادت کرتے رہیں۔ تو یہ سب سے بڑی اللہ نے دلیل آپ کے سامنے رکھ دی کہ بھائی عبادت اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم میں تھے، تم کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے تمہیں وہاں سے وجود عطا کیا۔ والذین من قبلکم، اللہ نے اور زیادہ کلیئر کر دیا کہ میں زیادہ عبادت کے لائق اس وجہ سے بھی ہوں، وہ جو تم سے پہلے جو پیدا ہوا نا، ان کو بھی میں نے ہی پیدا کیا۔ اب ذہن یہاں پہ جا سکتا تھا کہ ہمارے والدین نے پیدا کیا، تو اللہ کہہ رہے ہوں جو تمہارے والدین ہیں، دادا پردادا، جتنی بھی انسانیت ہے، سب کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ تو لہٰذا عبادت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہو جائے گا؟ اللہ کی ذات ہو جائے گی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو سکو؟ پرہیزگار بن سکو۔ آگے اور اللہ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ عبادت کا مستحق زیادہ اللہ کی ذات کیوں ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ، جعل مانے بنانے کے آتے ہیں، جس نے بنایا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے جس نے بنایا، الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، فراشا فرش بنایا زمین کو۔ دیکھیں اللہ نے زمین کو کیسا خوبصورت بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سخت بنا دیتے تو ہم اس پہ گھر تعمیر نہیں کر سکتے تھے، زمین کو کھود کے پانی نہیں نکال سکتے تھے، زمین کو کھود کر دوسرے معدنیات وغیرہ، سونا چاندی، ڈفرینٹ چیزیں ہم نہیں نکال سکتے تھے، ہیرے جواہرات وغیرہ نہیں نکال سکتے تھے۔ تو اللہ نے اس کو نہ زیادہ سخت بنایا کہ ہم گھر نہ بنا سکیں، نہ اللہ نے اس کو زیادہ نرم بنایا کہ ہم اس کے اوپر زندگی نہ گزار سکیں، کہ ہم اس کے اندر دھستے ہی رہ جائیں۔ اللہ نے ایک نارمل اس کو فرش کی طرح بنایا ہے کہ ہم اپنے تمام تر فوائد، ہماری جو زندگی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے فائدے ہیں، وہ ہم اس زمین سے حاصل کر سکتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش بنایا۔ والسماء، اور ایسا بھی نہیں بنایا کہ ٹیڑھا میڑھا ہو کہ جس پہ ہم صحیح طریقے سے چل نہ سکیں، بالکل ایک لیول میں اللہ نے بنایا، ایزیلی ہم چل سکتے ہیں اس کے اوپر۔ والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو آپ کے لیے چھت بنایا۔ وانزل من السماء، اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے، ماء، پانی، یعنی بارش کو اللہ نے نازل کیا۔ فاخرج به، کہ پھر اس پانی کے ذریعے نکالا، اخرج مانے نکالنا، خروج، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے نکالا ثمرات، ثمرات پھل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کے ذریعے پھلوں کو نکالا، رزق لکم، تاکہ تم کیا ہو جائے؟ وہ تمہارے لیے رزق بن سکے، تمہارے کھانے پینے کا سامان بن سکے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتے ہیں تم مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ انداد کہتے ہیں شریک کو کہتے ہیں، ند سے نکلے، شریک کو کہتے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مت بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں، جب تم جانتے ہو کہ بھئی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں، کہ سب سے پہلے اللہ نے عدم سے وجود میں لایا، خلقکم، پیدا کیا، پھر ہمارے جو آبا و اجداد تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے زمین کو بنایا تاکہ ہم اس پہ زندگی گزار سکیں، پھر ہمارے لیے چھت کے طور پہ آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اور پانی کے ذریعے ہمارے لیے اللہ نے رزق کا انتظام کیا، پھل پیدا کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ساری ہماری ضروریات زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ عبادت کے لائق ہیں کہ ہم عبادت کریں تو کس کی عبادت کریں؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، باقی اس کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ترجمہ تو تقریباً سمجھ آ گیا ہوگا سب کو۔ تو یہاں پہ عقیدہ توحید کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا تجعلوا للہ اندادا سے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
نہ بناؤ، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، عبادت کے اندر کسی کو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، باقی صفات میں ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور یہ بنیادی دین کی ضرورت ہے، بنیادی میں بولتا ہوں اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر عقیدہ توحید ہی نہیں ہے تو باقی آگے کے سارے اعمال اس کے ضائع ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر آپ نے بھیجا تو آپ نے فرمایا حضرت معاذ سے کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، یعنی یہود اور نصارہ تھے یمن کے اندر، فرمایا تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، کیونکہ یہود کے پاس کیا تھی؟ توریت تھی، اور نصارہ کے پاس انجیل تھی، دونوں اہل کتاب تھے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ان کو توحید کا درس دینا ہے اور رسالت کی دعوت دینی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، ان کو کہنا ہے کہ بھئی اللہ کی گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ ہے، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا ایک رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب وہ اس چیز کو جان لیں، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، آپ نے فرمایا جب وہ اس چیز کو جان لیں، اس چیز کو پہچان لیں کہ ہاں بھئی اللہ اور یہ اس کے رسول ہیں، ان چیزوں کو پہچان لیں، پھر آپ نے فرمایا کہ ان کو حکم دینا نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، دیگر احکام کا حکم آپ اس کے بعد دینا۔ سب سے پہلے ان کو معرفت الہی کرانا کہ اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کو پہچان لیں اور رسالت کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں، یہ ضروری باتیں تھیں۔ کیونکہ دیکھیں اب یہاں پہ کسی کو سوال ہو سکتا تھا، یہود تو اللہ کو ویسے بھی مانتے تھے، معرفت کی کیا ضرورت تھی؟ کہ ظاہر سی بات ہے اہلی کتاب ہے تو اللہ پہ تو ایمان رکھتے تھے نا، خالی ان کا نبی کون تھا؟ کچھ کا نبی موسیٰ علیہ السلام تھے یہودیوں کا، یا عزیر علیہ السلام کو سمجھتے تھے نبی، اور یہ عیسائی یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے، اللہ کو سب مانتے تھے۔ تو معرفت سے یہاں کیا مراد ہے کہ بھئی جا کے پہلے ان کو اللہ کی اور رسول کی معرفت کرانا، اس کے بعد پھر ان کو دعوت دینا، اللہ کو تو جانتے تھے وہ۔ تو دیکھیں اللہ کو وہ اس طریقے سے نہیں جانتے تھے جو اللہ کا جاننے کا حق تھا، پہچاننے کا حق تھا، کیونکہ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ فرماتے ہیں کہ یہود سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جو اللہ کا مرتبہ تھا، جو اللہ کا حق تھا نا، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ وہ توحید کے اوپر نہیں تھے، کیونکہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، نبی تھے اللہ کے لیکن وہ اس کو بیٹا سمجھتے تھے، تو انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جانا نہ اللہ کسی سے جنے گئے۔ تو یہ عقیدہ جب ان کا توحید کا نہیں تھا تو انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی تھا عیسائیوں کا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، مریم علیہ السلام کو مادر خدا بنا دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی ماں کہہ دیا، تو انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں تھا، جو اللہ کو پہچاننے کا حق تھا اس طریقے سے پہچانا نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کا جس طریقے سے پہچاننے کا حق تھا اس طریقے سے انہوں نے پہچانا نہیں۔ تو لہٰذا اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے معرفت الہی ضروری ہے، اللہ کی پہچان ضروری ہے، اور اللہ کی پہچان آپ کو ویسے نہیں ہوگی کیونکہ ہماری فکر، ہماری سوچ اس درجے کی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ کے اوپر سوچ رکھیں کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اللہ کی چیزوں کے اندر غور فکر کرنے سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک ایک چیز کے اندر اگر آپ غور کرو گے، یہاں پہ بھی اللہ ہمیں یہ چیز سکھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی چیزوں کے اندر غور کرو۔ اب کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کی ذات کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کی، تو چیزوں میں غور کرو۔ اللہ نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا، اپنی خلقت پہ غور کرو، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آسمان پہ غور کرو، زمین پہ غور کرو، بارش پہ غور کرو، اللہ نے جو آپ کو رزق دیا اس کے اوپر غور کرو، تو اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے وہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، اللہ کو اس طریقے سے وما قدر اللہ حق قدری والا سین نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کہ جو اللہ کو پہچاننے کا حق ہے اس طریقے سے ہم نہ پہچانیں۔ اب آج ہمارے معذرت کے ساتھ کچھ مسلمانوں میں اور وہ مشرکین عرب کے اندر تو کوئی میرے خیال سے فرق نہیں رہا۔ اب کچھ مسلمان نعوذ باللہ آپ اگر مزاروں کے اوپر جا کے دیکھیں، وہ مجاور بنے ہوئے ہیں قبروں کے، سجدہ کر رہے ہیں قبروں کو، قبر والے سے مانگا جا رہا ہے، حالانکہ عقیدہ توحید کے بالکل خلاف ہے۔ کسی جگہ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے اپنی امت سے، بخاری کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد میری امت سے مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ وہ میری شان یا میری تعظیم اتنا زیادہ نہ بڑھا دیں، میری شان کے اندر اتنے زیادہ بڑھوتری نہ کر دیں، اتنی زیادہ زیادتی نہ کر دیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اس طریقے سے میری شان کے اندر اتنی زیادہ وہ نہ کر دیں۔ اب اگر کسی سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، بھائی ہم اس وجہ سے بہت زیادہ بڑھوتری کریں۔ دیکھیں عشق اپنی جگہ،
لیکن عشق اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کا درجہ دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر عشق کی آپ بات کریں گے تو عیسائی بھی کل کو آپ کی یہی جواب دے سکتے ہیں کہ ہمیں بھی عشق ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، تو ہم اس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا سمجھتے ہیں. تو دیکھیں عشق ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کا جو حق ہے وہ کسی اور کو ہم دے نہیں سکتے. یہ عقیدت توحید ہے. کسی ولی کو نہیں دے سکتے، کسی قبر والے کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ بالکل برحق ہے. اولیاء کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، کرامات اولیاء یہ حق، ساری چیزیں سمجھتے ہیں. لیکن جو اللہ کا درجہ ہے، اللہ کی جو عبادت کا حق ہے، وہ صرف اللہ ہی کو ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کریں گے اور آپ سے ہم مدد طلب کریں گے. باقی اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم کسی سے مدد نہیں طلب کر سکتے ان چیزوں میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ٹائم بھی چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل اس کو تھوڑا سا اور لے کے چلیں گے عقیدت توحید کو، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد عقیدہ رسالت پہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور غور کریں اپنے عقیدوں کے اوپر کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم بھٹک چکے ہیں اپنے دین سے، ہمارے اندر عقیدت توحید کی کمی تو نہیں ہے. اس چیز کو تھوڑا سا غور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا موحد اور دین پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو اللہ کو پہچاننے کے جس طریقے سے حق ہے اللہ اس طریقے سے ہمیں پہچان کروائے اپنی. وما قدر اللہ حق کا قدری والا ہمارے ساتھ وہ نہ ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.